الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله على سيد الهادين إلى محاسن الأفعال وعلى آله وصحبه المضارعين له في الصفات والأعمال. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كل نفس ذائقة الموت، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فإنها تذكر الموت. وقال في مقام آخر: القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. تصور عرش پر ہے، وقت سجدہ ہے جبی میری، میرا اب پوچھنا کیا ہے، فلک میرا زمیں میری. گر ایک تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری، جو تو میرا تو سب میرا، فلک میرا زمیں میری. عزیزو، اس دنیا میں بسنے والے انسانوں نے ہر چیز میں اختلاف کیا ہے، اپنے اپنے خیالات پیش کرتے ہیں اور اپنا علیحدہ علیحدہ نظریہ بیان کرتے ہیں. اختلاف کی دنیا ہے، مثل مشہور ہے جتنے منہ اتنی باتیں. یہاں تک کہ اس دنیا میں بسنے والے انسانوں نے خالق الارض والسماوات کی ذات اقدس کو بھی نہیں چھوڑا. کسی نے 2 خدا تسلیم کیے، کسی نے 3، کسی نے خیر و شر کے خدا الگ الگ مانے. مشرکین عرب نے 360 خداؤں کو مانا، اور ہندو مذہب کے لوگوں نے تو حد ہی کر دی اور کہہ دیا کہ 33 کروڑ خدا ہے. اسی طرح مذاہب میں تفریق، عقائد کا جھگڑا، نبوت میں اختلاف، حق و باطل، سچ اور جھوٹ کی پلیٹ فارم بن گئے ہیں. لیکن میرے بھائیوں، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا انسان ہو، مسلمان ہو یا کافر ہو، مرد ہو یا عورت ہو، عالم ہو یا جاہل ہو، عرب ہو یا عجم ہو، سب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یقیناً موت آئے گی. جو اس دنیا میں آیا ہے، یقیناً ایک روز اس کو قبر کا مہمان بننا پڑے گا. نہ آیا جو کہ باقی رہا، نہ ساغر رہا نہ ساقی رہا. ایک شخص کا انتقال ہوتا ہے، افلاطون سے اس کے بارے میں پوچھا گیا کہ فلاں شخص کے انتقال کا سبب کیا ہے، تو افلاطون نے جواب دیا کہ اس شخص کی زندگی، یعنی جس شخص کو بھی اس دنیا میں وجود ملا، جس کو بھی زندگی دی گئی، یقیناً اس کو ایک روز قبر کا مہمان بننا ہوگا. اسی کو قرآن کہتا ہے: کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا ذائقہ چکھنا ہوگا. میرے بھائیوں، اس زمین نے نہ جانے کتنے انسانوں کو اپنے اندر سما رکھا ہے اور نہ جانے آئندہ کتنے کو اپنے اندر لے، لیکن آج تک اس نے ڈکار نہیں لی ہے. میرے بھائیوں، حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں کتابوں میں آتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس موت کا فرشتہ اس وقت آتا ہے جب کہ آپ بیت المقدس کی تعمیر کرا رہے تھے. فرشتے نے آ کر اللہ کا پیغام سنایا. حضرت سلیمان علیہ السلام کو فکر ہوئی کہ رب العالمین کا پیغام آ گیا ہے اور ابھی بیت المقدس کی تعمیر باقی ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا: اے فرشتے، اللہ سے جا کر عرض کرو کہ اے اللہ، تیرا بندہ سلیمان تھوڑی مہلت مانگتا ہے، اور وہ بھی اس لیے کہ آپ کے گھر کی تعمیر باقی ہے. آپ ذرا غور کرو، وہ بادشاہ جو ہواؤں پر اپنی حکومت کیا کرتا تھا، وہ بادشاہ جو جنات کو اپنے تابع کیے ہوئے تھا، وہ بادشاہ جو پرندوں پر اپنا حکم چلاتا تھا، وہ بادشاہ جو پوری دنیا پر اپنی بادشاہت کرتا تھا، جن کے بارے میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے کہ ان جیسی حکومت نہ پہلے کسی کو ملی اور نہ بعد میں کسی کو ملے گی.
پرندوں کے حاکم، جناتوں کے حاکم، درندوں کے حاکم، انسانوں کے حاکم، ہواؤں کے حاکم، یعنی دنیا کی ہر ایک چیز پر یکساں حکومت کرنے والے۔ لیکن آج غور کرو، وہی سلیمان آج اپنی زندگی کی بھیک مانگ رہے ہیں۔ اللہ نے کہا اے سلیمان بیت المقدس کا بہانہ کیوں بناتے ہو؟ یہ کام تو ہمارے ذمے ہے، لہٰذا فوراً آپ کی روح کو قبض کر لیا گیا۔ قرآن کہتا ہے اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، کہ جب تمہارا وقت متعینہ آ جائے گا تو تم کو ایک لمحے کی بھی مہلت نہیں مل سکتی۔ دوسری جگہ قرآن کہتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، کہ جہاں کہیں بھی تم ہوں گے موت تم کو آ پکڑے گی اگرچہ تم مضبوط قلعوں میں بند ہو جاؤ۔ میرے بھائیوں، موت کا علم کسی کے پاس نہیں، کب کہاں اور کیسے آ جائے۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامع 100 برس کا اور پل بھر کی خبر نہیں۔ الا یا ساکن القصور المعلی ستدفن عن قریب فی التراب، اے اونچے اور بلند محلات میں رہنے والو، عن قریب تمہیں مٹی میں دفن کر دیا جائے گا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے اذا اصبحت فلا تنتظر المساء واذا امسیت فلا تنتظر الصباح وعد نفسك من الاموات، اے انسان جب تو صبح کر لے تو شام کا انتظار مت کر، اور جب تو شام کر لے تو صبح کا انتظار مت کر، اور تو اپنے آپ کو مردوں میں شمار کر۔ یہ تعلیم نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے امت محمدیہ کو دی ہے کہ اپنی زندگی اس طریقے سے بسر کرو۔ دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا میں اس طریقے سے رہو جیسے کوئی مسافر راہ گزر رہا ہو۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں اپنی زندگی اس طریقے سے گزارنی چاہیے اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقے کو اپنانا چاہیے، کیونکہ قرآن کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی میں بہترین نمونہ ہیں۔ لیکن آج ہمیں بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمان کو ہم نے ہر طریقے سے بھلا دیا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا انہکوا الشوارب واعفوا اللحیٰ، کہ مونچھوں کو پس کرو، داڑھی کو بڑھاؤ، لیکن آج ہم اس کا الٹا کرتے ہیں۔ اب ہم آج اپنی داڑھی کو تو کٹاتے ہیں اور مونچھوں کو تاؤ دیتے ہیں۔ اور بتاؤ مسلمانوں کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی شکل سے تمہیں نفرت ہے کہ آقا مدنی کی وہ شکل جسے دیکھنے کے لیے جبرائیل زمین پر اترا کرتا تھا، فرشتے قطاریں لگایا کرتے تھے، کیا تمہیں شکل سے نفرت ہے؟ کیا تمہیں میرے نبی سے محبت نہیں؟ کیا انگریز جیسا کتا میرے نبی سے زیادہ خوبصورت ہو گیا؟ کیا داڑھی رکھنے میں موت مارتی ہے؟ کچھ نہیں ہوتا، صرف شیطان نے ہم کو بھڑکایا، ہم نے نبی کا رستہ چھوڑا تو آج دوسری قومیں ہم پر مسلط ہے جو ہمارا خون چوستی ہے۔ عزیزو، آج کیا بچا ہے ہمارے پاس؟ گلیوں میں جاؤ لگتے نہیں مسلمانوں کی گلیے، کوچوں میں جاؤ لگتے نہیں مسلمانوں کے کوچے۔ داڑھی سے اتنی نفرت اگر تم ان یہودیوں سے کرتے جنہوں نے فلسطین میں ہماری ماں بہنوں کو بے حرمت کیا، تو رب کعبہ کی قسم اللہ کی محبت تمہیں پیار کرتی، اللہ کی محبت تمہیں چومتی۔ لیکن ہائے افسوس، آج ہم انہی کے ساتھ مل گئے ہیں، آج ہم انہی کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہیں۔ اگر وہ اپنے بالوں کو چاروں طرف سے کٹا کر بیچ میں پیالہ رکھتے ہیں تو آج ہمارا نوجوان بھی اپنے بالوں کو اسی طریقے سے کٹاتا ہے۔ اگر وہ اپنی داڑھی کو اسٹائل سے کٹاتے ہیں تو آج ہمارا نوجوان بھی اپنی داڑھی کو اسٹائل سے کٹاتا ہے۔ اگر وہ پینٹ کو گھٹنے سے پھاڑ کر آتے ہیں تو ہمارا نوجوان سوچتا ہے کہ شاید فیشن بدل گیا ہے، وہ بھی اپنی پینٹ کو گھٹنے سے پھاڑ لیتا ہے۔ لیکن نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمان کو یاد نہیں کرتے کہ نبی نے کیا فرمایا تھا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ لیکن ہائے افسوس، ہم نے اس کو بھی بھلا دیا ہے۔ نبی نے فرمایا تھا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ لیکن ہائے افسوس، آج ہم نے اس کو بھی بھلا دیا ہے۔ آج ہم اپنے بچوں کو اسکول کالج میں تو ڈالتے ہیں لیکن نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقے سے وابستہ نہیں کرتے، قرآن حدیث سے وابستہ نہیں کرتے۔ وہ اپنے بچوں کو اسکول کالج کی غلاظت میں ڈالنے والوں، رب کعبہ کی قسم، اگر تمہیں کسی طالب علم کی عظمت کا پتہ چل جاتا، اگر تمہیں کسی حافظ قرآن کی عظمت کا پتہ چل جاتا تو تم اپنے بچوں کو اسکول کالج کے دروازے پر کبھی نہ بھیجتے، تم مدرسوں کے دروازوں پر آ کر پڑھ جاتے۔ صحابہ کو دیکھو، ایک ایک حدیث کے لیے مہینوں کا سفر کیا کرتے تھے، سینکڑوں ہزاروں میلوں کا سفر کیا کرتے تھے۔ ان کو معلوم تھا کہ یہ علم زندہ ہے تو دین زندہ ہے، جب علم مٹ جائے گا تو دین مٹ جائے گا، اور جب دین مٹ جائے گا تو اللہ رب العزت اس دنیا کو تباہ و برباد فرما دیں گے۔ اس لیے کہ اس دنیا کو باقی رکھنے والی چیز قرآن کا علم ہے، سنت کا علم ہے، کتاب کا علم ہے، فقہ کا علم ہے۔ ان علوم کی برکت ہے کہ آسمان سے بارش برس رہی ہے، ان علوم کی برکت ہے کہ زمین سے غلہ نکل رہا ہے، ان علوم کی برکت ہے کہ سورج میں تپش ہے، ان علوم کی
برکت ہے کہ چاند اپنی چاندنی دے رہا ہے۔ رب کعبہ کی قسم، جب علماء کرام اس دنیا سے ختم ہو جائیں گے تو کتابوں میں آتا ہے اتخذ الناس رؤوسا جہالا، لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے۔ فسئلوا، ان سے مسئلے پوچھے جائیں گے، ان سے مسئلے دریافت کیے جائیں گے۔ فافتوا بغیر علم، تو بغیر علم کے فتوے دیں گے۔ فاولوا، اس لیے کہ وہ خود بھی گمراہ ہوں گے، واولوا، اور وہ دوسرے لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ میرے بھائیوں، مجھے بس بتانا یہ ہے کہ آج ہم نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقے کو ہر پہلو سے بھلا دیا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا فتقوا الدنیا، دنیا سے بچو، لیکن افسوس آج مسلمان دنیا میں چلا جا رہا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا افشوا السلام، سلام کو عام کرو، لیکن ہائے افسوس آج ہم نے اس کو بھی بھلا دیا ہے، اور اس کے برخلاف ہم ہائے ہیلوں کا استعمال کرتے ہیں، اور ہم نے اپنے نبی کے طریقے کو بھلا دیا ہے۔ میرے بھائیوں، ہم نبی کی سنت سے اعراض کر کے ہم ان کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے من رغب عن سنتی فلیس منی، کہ جس نے میری سنت کو چھوڑ دیا ہے اس سے کہہ دو کہ وہ میری امت کی فہرست سے نکل جائے، جہاں چاہے چلا جائے، یہودی بن جائے، نصرانی بن جائے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے دریافت کیا گیا یا رسول اللہ، آپ کو محبوب کون ہے، آپ کو پیار کون کرتا ہے؟ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من احب سنتی فقد احبنی، جو میری سنت سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، وہ میرا محبوب ہے۔ میرے بھائیوں، یہ داڑھی رکھنا آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت ہے، مونچھوں کو کتروانا یہ بھی نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت ہے، گفتگو سے پہلے سلام کرنا یہ بھی نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا طریقہ ہے۔ اگر ہم ان کو اپناتے ہیں تو یقیناً ہماری دنیا و آخرت آباد ہوگی، لیکن اگر ہم نے ان کو چھوڑا تو پھر خسرت دنیا والآخرہ، ہماری دنیا و آخرت دونوں کی دونوں برباد ہو جائے گی۔ میرے بھائیوں، بس میرا کہنے کا منشا یہ ہے کہ آج ہم اپنے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتوں کو اپنائیں اور اپنی موت کو ہمیشہ یاد کرتے رہیں۔ یقیناً سب سے عقل مند انسان وہی ہے جو اپنی موت کی تیاری کرتا رہے۔ چند نوجوان آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ من اکیس الناس واحزم الناس، سب سے عقل مند اور سب سے سمجھدار انسان کون ہیں؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اکثرهم ذکرا للموت، وہ لوگ جو موت کو سب سے زیادہ یاد کرنے والے ہوں، وہ اکثرهم استعدادا للموت، اور وہ لوگ جو موت کی سب سے زیادہ تیاری کرنے والے ہوں، اولئک الاکیاس، یہی عقل مند لوگ ذهبوا بشرف الدنیا و کرامت الآخرہ، یہی دنیا کی شرافت اور آخرت کی بزرگی کو لے گئے۔ مشکات شریف میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں اکثروا ذکر ہادم اللذات، لذتوں کو ختم کرنے والی چیز کو اکثر سے یاد کیا کرو۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ما ہاضم اللذات، لذتوں کو ختم کرنے والی کیا چیز ہے؟ تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الموت، لذتوں کو ختم کرنے والی چیز موت ہے۔ میرے بھائیوں، جس طریقے سے کوئی بھی عقل مند انسان دنیا میں کوئی بھی عقل مند انسان پل پر گھر نہیں بناتا، اسی طریقے سے اللہ والے اس دنیا میں اپنا دن نہیں لگایا کرتے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر فرمایا کرتے تھے کہ اے انسان تو دنیا کے سامانوں میں لگا ہوا ہے اور دنیا تجھ سے اپنے میں نکالنے میں سرگرم ہے۔ ام بیوتک الدنیا فواسع فلیت قبرک بعد الموت تسع، بلکہ تیرے دنیا کے گھر تو وسیع ہے، کاش تیرے مرنے کے بعد تیری قبر وسیع ہوتی۔ دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں کل امر مصبح فی اہلہ والموت ادنی من شراک نعلہ، کہ ہر انسان اپنے اہل خانہ کے ساتھ صبح کرتا ہے اور موت اس کے جوتے کے تسمے سے بھی زیادہ قریب ہوتی ہے۔ سیدنا عمر فاروق فرماتے ہیں کفا بالموت واعظا یا عمر، اے عمر نصیحت حاصل کرنے کے لیے موت کی نصیحت کافی ہے۔ سیدنا عثمان غنی فرماتے ہیں وَإِنَّ مِنَ الْعِبْرَةِ يَكْفِيكَ الْمَوْتُ عِبْرَةً، کہ یقیناً تیرے لیے عبرت حاصل کرنے کے لیے موت کی عبرت کافی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ صحابہ کرام کے اقوال تھے جو موت کے بارے میں تھے، لہٰذا ہم کو بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنی موت کی تیاری کریں۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ موت کو یاد کرنے سے ملے گا کیا؟ تو تفسیر قرطبی میں آتا ہے کہ جو شخص موت کو کثرت سے یاد کرتے ہیں ان کو 3 کرامتیں نصیب ہوتی ہے۔ ایک یہ کہ ان کو توبہ کی توفیق جلدی مل جاتی ہے، دوسری یہ کہ وہ تھوڑی دنیا پر قناعت نصیب کرتے ہیں، تیسرا یہ کہ انہیں عبادات میں نشاط حاصل ہو جاتا ہے۔ اور آخرت میں کیا ملتا ہے اس بارے میں ام عائشہ کی ایک روایت ہے۔ ام عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے دریافت کیا یا رسول اللہ کیا کسی کا حشر شہیدوں کے ساتھ بھی ہوگا؟ تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہاں، اس شخص کا جو اپنی موت کو روز و شب 20 مرتبہ یاد کرتا رہے گا اس کا حشر شہیدوں کے ساتھ ہوگا۔
تو میرے بھائیوں، ہمیں بھی اپنی موت کو ہمہ وقت یاد کرتے رہنا چاہیے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا حشر شہیدوں کے ساتھ ہو، ہمیں بھی جلدی توبہ کی توفیق نصیب ہو، ہمیں بھی عبادات میں نشاط حاصل ہو، ہمیں بھی تھوڑی دنیا میں قناعت نصیب ہو، تو ہم کو چاہیے کہ ہم اپنی موت کو یاد کرتے رہیں، اللہ کو راضی کرتے رہیں، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقے کو اپناتے رہیں۔ نار میں ہو یا نور میں رہنا، ہر جگہ یاد یار میں رہنا، چند جھونکے بس خزاں کے سہ لو، پھر ہمیشہ بہار میں رہنا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔